دو قابل توجہ امور ہیں اس وقت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا خاندانی نظام اور کیا تعلیمی نظام جو ہے ہمارا اس وقت کا، وہ اپنی تربیتی ذمہ داریاں درست طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ یعنی خاندانی نظام میں اس وقت یا ظاہر کہ خاندان ہے تو اس میں تربیت جو ہے وہ صحیح طور سے ہونی چاہیے۔ اور اس میں ترتیب کیا رہے گی؟ جب شادی ہوتی ہے تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی تربیت کرے، یعنی اپنے بچوں کی ماں کی تربیت کرے۔ پھر آگے جا کے یہ بیوی جو ہے جس نے ماں بننا ہے، یہ صحیح طور پر اس کی تربیت یافتہ ہو کر بچوں کی تربیت صحیح طور سے کر سکے۔ تو خاندانی نظام کا ایک بہت بڑا کام یہی ہے کہ جس کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ تو کیا اس وقت ہمارا خاندان یہ کام کر رہا ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جن کے اندر ایک تعلیمی نظام چل رہا ہے، تو کیا وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ ایک بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہے، کسی کالج میں پھر چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے، تو ایک ترتیب ہے اس کے تعلیمی نظام سے گزرنے کی۔ تو اس میں جہاں وہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، معلومات کا ذخیرہ اپنے دماغ کے اندر بھر رہا ہوتا ہے، اور بہت مرتبہ سکلز بھی اس کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے اندر کوئی تربیت جو ہے وہ بھی اس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ یعنی اس کی کردار سازی کا کام بھی کوئی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی کریکٹر بلڈنگ کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، یا اسلام کے حوالے سے اس کو ایک جیسا انسان بننا چاہیے اس کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہمارا تعلیمی نظام اس کو اس انسان کے بنانے میں مدد دے رہا ہوتا ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے؟ کہ اسلام کا فوکس جو انسان پر ہے، فرد جو ہے وہ اسلام کا مخاطب ہے۔ تو کیا اس فرد کو بنانے کے لیے یہ خاندانی نظام اور اسی طرح سے یہ تعلیمی نظام ہمارا جو ہے یہ کوئی کام کر رہا ہے اپنا صحیح جیسے کرنا چاہیے؟ اگر آپ اس وقت مشاہدہ کریں گے تجربہ کریں گے، دیکھیں گے، ساری آبزرویشن اگر آپ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار، اور آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں، آپ اپنے جاننے والوں کے ساتھ بات چیت کریں، آپ اسکول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ذرا بڑے ہو گئے ہیں، باشعور ہو گئے ہیں، میٹرک میں پڑھ رہے ہیں یا او لیول کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کریں، پھر کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بات کریں، یا یہ کہ اگر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کریں تو ان سے پوچھیں کہ یار آپ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ جو تعلیم کے آپ ایک عمل سے گزر رہے ہیں، تو آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ والدین سے پوچھیں گے یا ان اسٹوڈنٹس سے پوچھیں گے تو سوائے ایک شے کے آپ کو جواب میں اور کوئی شے سننے کو نہیں ملے گی۔ وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈگری حاصل کر کے اپنا کوئی کیریئر بنا لیں۔ میں بالکل سادہ الفاظ سے بات کروں، کیریئر چونکہ ہمارے ہاں ایک لفظ ایک ایسا ہے کہ جو اب بہت ہی عام ہے، میرا کیریئر بن جائے، اور کیریئر سے مراد پھر کیا ہوتی ہے کہ میرا دنیا میں کچھ اسٹیٹس بن جائے، اور میں دنیا میں کوئی مال و دولت کما کے تو پھر دنیا میں کوئی میں نام اپنا پیدا کر لوں، یا یہ کہ کم از کم میری زندگی جو ہے وہ بڑی سہولت والی ہو جائے اور بڑے میں آرام سے زندگی بسر کر لوں، کوئی مال و دولت میرے پاس ہو، کوئی گھر میرا بڑا اچھا ہونا چاہیے، کوئی پہننے کے لیے لباس اچھے ہونی چاہیے، زندگی کے جو بھی تعیشات ہیں وہ مجھے مہیا ہونے چاہیے، اور میرا اچھا فرنشڈ گھر ہونا چاہیے، اور جو ٹھنڈا گھر ہے اس میں اے سی بھی لگے ہونے چاہیے ہر کمرے میں، اور اسی طرح اور دوسری چیزیں جو ہونی چاہیے۔ اور پھر لوگ جو ہیں اور دوسروں کو متاثر کرنا یا دوسروں سے متاثر ہونا بھی آج اسی بنیاد پر ہے۔ یعنی کسی دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ دیکھتے تھے نا یار یہ بہت اچھے کردار کا مالک ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی، اگرچہ اس کے پاس پیسہ نہ بھی ہو، اور معیار یہی ہوتا تھا لوگوں کو پرکھنے کا کہ یار وہ کیسا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، اور یہ کہ اس کے اندر کہیں کوئی خامیاں تو نہیں پائی جاتی، اس اعتبار سے لوگوں کو پرکھنے کا جو ہے معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن اب ایسے نہیں ہے، اب عام طور پر لوگوں کو پرکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اور وہی لوگوں کے لیے کشش کا باعث بھی ہوتا ہے کہ یار دیکھو اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، کیسا کیریئر بنایا ہے۔ تو ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ خاندان میں والدین سے پوچھیں گے کہ آپ بچوں کو کیوں تعلیم دلوا رہے ہیں تو آپ کو جواب میں یہی سننے کو ملے گا۔ اگر آپ تعلیمی نظام کو دیکھیں گے تو وہاں بچوں کی باتوں سے بھی اور اسی طرح اساتذہ کے بھی رویے سے اور ان کی باتوں سے آپ کو یہی چیزیں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی
کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی جو ہے وہ کوئی بچوں کو اچھا مل جائے، یعنی کچھ انہیں جو ہے وہ دنیا اپنی بنا لیں، کوئی اچھے طریقے سے رہن سہن جو ان کا ہو جائے، اور کوئی اچھی ڈگری مل جائے دنیا کے جو ہے وہ ان کے پاس کچھ زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے، یہی چیزیں ہیں۔ تو یہ تو پہلی شے ہو گئی نا، میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی چیز ہے کہ یہ سوال ہے کہ یہ تربیتی ہمارا جو نظام، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بنیادی تربیتی ادارے جو ہیں وہ یہی خاندانی ادارہ ہے، اور اسی طرح سے جو دوسرا ادارہ ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے۔ یہ دو ادارے جو ہیں یہی اصل میں تربیت کا کام کرنے والے ہیں اصولی طور پر، لیکن یہ دونوں برے طریقے سے اس وقت جو ہیں اسی تربیتی کام کے فقدان کا شکار ہیں، یہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہے۔ تو یہ پہلا سوال جو یعنی پہلا میں نے یہ سامنے جو ہمارے موجود ہے کہ دو قابل توجہ امور یا دو قابل توجہ باتیں جو ہیں وہ ان میں پہلی توجہ طلب بات کیا ہے کہ خاندانی نظام اور تعلیمی نظام جو ہے وہ اپنی تربیتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ نہیں میں ہے، کہ یہ اپنی ذمہ داریاں تربیتی جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ اس سے غافل ہو کر تو بس ایک ہی کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہ کسی طرح سے بچوں کی دنیا جو ہے وہ کیریئر کے نام سے وہ بن جائے۔ دوسرا یہ بات بھی ہے کہ کیا محض مقصد کا علم ہونا ہی کافی ہے؟ یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ جیسے یہ شادی کی بھی بات ہو رہی ہے، نکاح کی بات ہو رہی ہے، تو نکاح کا یہ مقصد ہے، مثلا میں کہوں کہ یار اچھے بچے جو ہیں معاشرے کو فراہم کر دیں، ایک صحیح حقیقی مسلمان جو صحیح اسلامی تہذیب کی تشکیل کرنے والے ہیں وہ معاشرے کو فراہم ہو جائیں، تو کیا شادی کہ اس مقصد کا محض علم ہو جانا کافی ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ نہیں میں ہے، یعنی صرف مقصد کا علم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے مقصد کے ساتھ گہری وابستگی ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کسی شے کو مقصد کے طور پر، آبجیکٹو کے طور پر سامنے رکھ لیتے ہیں، ہدف بنا لیتے ہیں، لیکن آپ کی اس کے ساتھ اس قدر گہری وابستگی نہیں ہے، اس قدر احساس آپ کا گہرا نہیں ہے کہ یار اس کو میں نے حاصل بھی کرنا ہے، اور اس کو جب تک میں حاصل نہ کر لوں مجھے کسی پل چین نہ آئے، اور ظاہر ہے کہ اگر میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے محنت اور مشقت بھی کرنی پڑے گی، مجھے اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی پڑے گی، ایثار اور قربانی جو ہے وہ بھی مجھے اس کے لیے درکار ہوگی کہ میں جمع تفریق کروں، یعنی کچھ چیزوں کو مجھے اختیار کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ مجھے پسند نہ ہو، لیکن یہ کہ یا مجھے دقت طلب محسوس ہو رہی ہوں، لیکن مجھے ان کو اختیار کرنا ہے، مجھے مشکل لگ رہی ہیں لیکن مجھے اختیار کرنا ہے۔ جیسے صبح اٹھنا میرے لیے دقت کا باعث ہے، لیکن یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ یار میرے مقصد کے حصول کے لیے صبح کا اٹھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کیڈٹس جو ہوتے ہیں، جو جنہیں کیڈٹ بنانے کے لیے کیڈٹ کالج میں داخل کروایا جاتا ہے تو کس قدر صبح انہیں اٹھا دیتے ہیں، تو وہاں لوگوں کو کوئی زیادہ دقت بھی نہیں ہوتی اگر وہاں پہ اور وہ صبح جناب ایک وصل کی دیر ہے تو سارے ایسے فوری طور پر جناب ایسے بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آگے جا کے پھر پٹھو جو ڈال دیں گے، تو وہ سارا کچھ وہ ہے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو محض کسی شے کے یعنی کسی مقصد کے علم کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایسی گہری وابستگی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں، ایسی گہری وابستگی کا ہونا، ایسی گہری جو ہے اس کے ساتھ ایسے گہرے تعلق کا ہونا ضروری ہے کہ جب بندہ اس مقصد کو حاصل کرنے لگا ہے تو اس کو اپنی مرضی کے خلاف کوئی بھی اگر کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے وہ تیار رہے، جو چیزیں اختیار کرنے والی ہیں ان کو اختیار کر سکے اگرچہ اس کا جی نہیں چاہ رہا اختیار کرنے کو، اور جو چیزیں چھوڑنے والی ہیں وہ ان کو چھوڑ سکے اگرچہ اس کا چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ تو ایثار اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، جمع تفریق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں میری شخصیت کے اندر آ جائیں، انہیں میں نے اختیار کرنا ہے، مشکل تو ہے لیکن اختیار کرنا ہے، اس وجہ سے اختیار کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہوں، اور مجھے ان چیزوں کو اس لیے چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ میرے مقصد کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، لہٰذا مجھے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس کو پہلے ہمیں پیش نظر رکھنا۔ شادی ہوئی ہے، شادی کرنے لگے ہیں تو بہت سے معاملات ایسے ہوں گے کہ جو میری طبیعت سے ہم آہنگ نہیں ہیں لیکن مجھے بہرحال اختیار کرنے ہیں،
اور بہت سی چیزیں میرے لیے پسندیدہ ہیں، میں پہلے اس کا عادی تھا، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے اپنے خاندان میں بھی انہی عادات کو اپنائے رکھا جو میرا نیا خاندان بن رہا ہے، تو اس سے میرے خاندان کے تربیتی نظام پر بڑا برا اثر پڑے گا. یا یہ کہ جیسا میں خاندان بنانا چاہتا ہوں، اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا خاندان ہونا چاہیے، تو پھر اس خاندان کے بننے میں وہ میری عادات جو ہیں وہ رکاوٹ بن جائیں گی. تو اب یہ سیدھی سی بات ہے کہ مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہوگی.